نانی جان، گاؤں میں رہنے والوں کی عمدہ صحت کا ایک اور سبب غذا کا استعمال بھی ہے۔ اب نانی جان کہہ رہی ہیں کہ گاؤں میں رہنے والوں کی عمدہ صحت یعنی اچھی صحت کی ایک وجہ ان کی غذا یعنی خوراک ہے۔ خالص خوراک، تازہ خوراک وہ استعمال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی صحت اچھی ہوتی ہے۔ دیہاتی لوگ سادہ خوراک کھاتے ہیں، جبکہ شہروں میں رہنے والے مرغن غذاؤں کا زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ مرغن غذاؤں گھی میں تلی ہوئی اور مسالوں سے بھری ہوئی غذاؤں کا استعمال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی صحت اچھی نہیں ہوتی۔ ان کی نسبت گاؤں والوں کی صحت زیادہ اچھی ہوتی ہے، کیونکہ وہ سادہ اور خالص غذا استعمال کرتے ہیں۔ احمد کے ابا جان، واقعی دیہاتیوں کی صحت قابل رشک ہوتی ہے۔ قابل رشک کا لفظی مطلب ہے کہ کسی کی کوئی اچھی چیز دیکھ کر دل میں یہ آرزو پیدا ہونا کہ آپ کو بھی وہ چیز میسر ہو، حاصل ہو۔ اس کی وجہ خالص اور تازہ خوراک بھی ہے۔ یہاں کے رہنے والوں کو تازہ سبزیاں، پھل اور خالص غذائیں میسر ہیں۔ خالص یعنی ملاوٹ سے پاک، صاف، کھری غذائیں خوراک اور میسر ہیں، دستیاب ہیں، ملتی ہیں۔ شہروں میں یہ چیزیں غائب ہوتی جا رہی ہیں، شہروں میں یہ چیزیں نہیں ملتی۔ حسن، میں جب لاہور گیا تھا تو میں نے وہاں بہت سے لوگوں کو تنگ گھروں میں رہتے دیکھا تھا۔ تنگ یعنی چھوٹے چھوٹے۔ ان گھروں کے صحن یعنی آنگن، گھر کا خالی حصہ جو ہوتا ہے، آنگن تو تھے ہی نہیں۔ احمد کے ابا جان، بات یہ ہے کہ گاؤں میں لوگوں کے پاس گھر بنانے کے لیے جگہ کا کوئی مسئلہ نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دیہات میں زیادہ تر گھر کھلے ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس، اس کے برخلاف شہروں میں جگہ کی کمی ہے۔ اس وجہ سے بہت سے لوگ چھوٹے چھوٹے مکانوں میں رہنے پر مجبور ہیں۔ گھروں میں دیہات میں زیادہ تر گھر ایک منزلہ ہیں، یعنی کہ ایک ہی زمین کے اوپر جو بلڈنگ بنا لی، عمارت تعمیر کر لی، بس وہی ان کے گھر ہیں۔ جبکہ شہروں میں کئی منزلہ عمارات ہیں۔ منزلہ یعنی ایک گھر بنایا، پھر اسی کے اوپر دوسری تعمیر کی، پھر اس کے اوپر تیسری، اسی طرح شہروں میں کئی منزلہ عمارت کی جمع ہے۔ کئی عمارتوں میں سورج کی روشنی نہیں پہنچ پاتی، یعنی اتنے تنگ اور چھوٹے گھر ہیں کہ ان میں سورج کی روشنی بھی نہیں پہنچ پاتی۔ بلال، ماموں جان، میرے ابو جان کالج میں پڑھانے جاتے ہیں اور تایا ابو ایک دفتر میں ملازمت کرتے ہیں۔ تایا ابو یعنی والد کے بڑے بھائی، ان کو تایا بولتے ہیں۔ چچا جان ایک کارخانے میں کام کرتے ہیں۔ آپ لوگ کیا کام کرتے ہیں؟ ماموں جان، دیہات کے زیادہ تر لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں، کچھ لوگ ملازمت بھی کرتے ہیں، مگر ان کی تعداد بہت کم ہے۔ حسن، آپ کھیتی باڑی کا کام کیسے کرتے ہیں؟ ماموں جان، پہلے کھیتی باڑی کا سارا کام بیلوں سے لیا جاتا تھا۔ بیلوں کی مدد سے کھیتوں میں ہل چلاتے، کنووں سے پانی نکالتے، گندم کی گہائی کرتے، یعنی گندم کو اس کے گوشوں سے الگ کرتے، اس کے دانوں کو صاف کر لیتے۔ مگر اب ان کی جگہ مشینیں اور آلات آ گئے ہیں۔ آلات، آلہ کی جمع ہے، جس کا مطلب ہے اوزار۔ اب ٹریکٹر اور ان سے چلنے والی زرعی مشینری نے کھیتی باڑی کے کام کو بہت آسان اور تیز کر دیا ہے۔ اسی طرح اب کنویں بہت کم نظر آتے ہیں، کیونکہ اس کی جگہ ٹیوب ویل نے لے لی ہے۔ ٹیوب ویل نے انسان کے کام کو آسان اور تیز کر دیا ہے، کیونکہ یہ بجلی سے چلتے ہیں۔ بلال، میں نے تو سنا تھا دیہات میں کچے مکان اور کچی سڑکیں ہوتی ہیں، وہاں بجلی اور فون بھی نہیں ہوتا، مگر یہاں تو ایسا نہیں۔ نانا جان، بلال بیٹے، آج سے کچھ عرصہ پہلے دیہات ایسے ہی تھے جیسے تم بتا رہے ہو، یعنی اب دیہات بدل چکے ہیں، لیکن اس سے پہلے یہی منظر تھا۔ دیہاتوں میں کوئی سہولیات، کچھ بھی میسر نہیں تھا۔ اب دیہات بہت زیادہ بدل گئے ہیں۔ کچے مکانات کی جگہ لوگوں نے پختہ مکانات بنا لیے ہیں۔ مکانات، مکان کی جمع ہے۔ مکان کا مطلب ہے گھر اور پختہ کا مطلب ہے پکے، مضبوط۔ دیہات میں سڑکوں کا جال بھی پھیلا دیا گیا ہے، یعنی سڑکیں بھی بنائی گئی ہیں۔ بہت سے دیہات میں بجلی پہنچا دی گئی ہے۔ موبائل فون تو اب ہر گاؤں میں نظر آتا ہے، یعنی اب گاؤں کے حالات بھی بدل گئے ہیں۔ بہت سی سہولیات وہاں بھی مل رہی ہیں، لیکن شہروں کی نسبت ابھی بھی وہاں بہت سی کمی ہے۔ ممانی جان، میں جب لاہور گئی تھی سبزہ دیکھنے کو ترس گئی تھی۔ اب ممانی جان کہہ رہی ہیں کہ جب میں لاہور گئی شہر، سبزہ دیکھنے کو یعنی ہریالی دیکھنے کو ترس گئی۔ ترس جانا یعنی اس چیز کی امید رکھنا جو آپ کو نہ مل رہی ہو، نظر نہ آ رہی ہو، یعنی دوسرے لفظوں میں ہم اس سے کہیں گے بے چین ہو جانا، بے قرار ہو جانا۔ تو ممانی جان کہہ رہی ہیں کہ میں وہاں سبزہ دیکھنے کو، ہریالی دیکھنے کو بے چین ہو رہی تھی، بے قرار ہو رہی تھی۔ ہر طرف مکانات، کاروباری مراکز، دکانیں، کارخانے، سڑکیں اور ان پر دوڑنے والی گاڑیاں ہی گاڑیاں۔ سچ پوچھیں تو میرا دم ہی نکلنے لگا تھا، یعنی وہ کہہ رہی ہیں کہ ہر طرف کاروباری مراکز تھے، دکانیں، فیکٹریاں، گاڑیاں، تو ان سب کی گہما گہمی میں وہ کہہ رہی ہیں میرا تو سانس ہی رکنے لگا تھا، دم نکلنا، سانس رکنا۔ ادھر ہمارے گھر سے باہر نکلو
تو جہاں تک نظر جاتی ہے ہرے بھرے لہلہاتے ہوئے کھیت ہی کھیت نظر آتے ہیں۔ نانی جان، میں بھی شہر جانے سے بہت گھبراتی ہوں۔ اب نانی بھی کہہ رہی ہیں کہ مجھے بھی شہر جانے میں بہت گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے۔ سڑکوں پر گاڑیوں کی لمبی لمبی قطاریں دیکھ کر میرا بھی دل گھبرانے لگتا ہے۔ ان کے شور سے میرے تو سر میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ دھواں فضا کو اس قدر آلودہ کر دیتا ہے کہ سانس لینا دوبھر ہو جاتا ہے۔ فضا کو یعنی ہوا کو آلودہ کر رہا ہے، گندا کر رہا ہے کہ سانس لینا دوبھر یعنی مشکل ہو جاتا ہے۔ میں شہر کے رہنے والوں کو داد دیتی ہوں۔ داد یعنی شاباش دینا، حوصلہ افزائی کرنا۔ دادی کہہ رہی ہے کہ میں شہر میں رہنے والوں کو شاباش دیتی ہوں، ان کی حوصلہ افزائی کرتی ہوں۔ بھائی بڑا حوصلہ ہے ان لوگوں میں جو اس ماحول میں رہ رہے ہیں۔ ماحول ہمارے ارد گرد موجود چیزیں جو ہم پر براہ راست اثر کرتی ہیں، اس کو ہم ماحول کہتے ہیں۔